ولیمے والے روز نرمین اور شرمین زارا کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ حسب معمول زارا کی خوشگپیاں عروج پر تھیں، اس پر مستعد احد کا ساتھ۔ شرمین کی آنکھوں میں جیسے ستارے اترے ہوئے تھے۔ نرمین نے بہت محبت سے اسے دیکھا، اس کی خوابوں کی تعبیروں کے لیے وہ یوں دعا گو رہتی تھی جیسے یہ خواب خود اسی کی آنکھوں میں سجے ہوں۔ آبی سے اجازت لینے کا مسئلہ بھی زارا نے ہی نپٹایا تھا، مگر یہ رعایت صرف ایک روز کے لیے مل سکی تھی، لہٰذا باوجود زارا کے مسلسل اصرار کے وہ لوگ شادی میں نہ آ سکیں۔ اسی لیے زارا نے بھی پروگرام کینسل کر دیا۔ اس وقت بھی احد سخت شاکی ہو رہا تھا اور زارا نے ان دونوں بہنوں کے کندھوں پر جواب دہی کی ہی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ ابھی سے اجازت نہیں مل سکی، اسی لیے کل ہم نہیں آ سکے تھے۔ نرمین تو اچھا سا بہانہ سوچنے ہی والی تھی۔ شرمین نے کھٹ سے صاف گوئی کا مظاہرہ کر ڈالا۔ ایسے میں نرمین کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں میں ٹھہرتا تادیبی تاثر احد کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ رہنے دیجیے نرمین، آپ کی بہن کی صاف گوئی کے تو ہم عادی ہیں۔ اچھا یہ ہے خوش فہمی کا کوئی روزن کھلنے ہی نہیں دیتی یہ، وگرنہ خیالوں ہی خیالوں میں جانے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہم۔ جی، اور شیخ چلی کے سارے انڈے گر کر قدم بوسی کا شرف حاصل کر رہے ہوتے، زارا نے شوخی سے ہنس کر کہا۔ ویل سیڈ، یقیناً ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بھی ہنسا تو شرمین نے خفت سے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔ نرمین بھی دھیرے سے ہنس دی، اور جانے یہ اس کے وجود کی کشش تھی یا خود سامان کی نظریں بھٹک کر حسب معمول اسے ہی تلاش کر رہی تھی کہ یکدم نگاہ اس تک پہنچ کر ٹھہر گئی۔ فرحات، وہ احد کے ساتھ کون ہے؟ حیرت سے انہیں دیکھتے خصوصاً نرمین کو ہنستا دیکھ کر وہ ششدر تھا۔ اس کے پاس کھڑے فرحات کو قدرے الگ لے جا کر سوال کیا۔ کون؟ وہ لڑکیاں؟ فرحات نے چونک کر پہلے اس کی نظروں کے تعاقب میں نگاہیں دوڑائیں اور پھر قدرے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ لہجہ تفتیشی تھا۔ اسی لیے کہ میں ان میں سے 2 لڑکیوں کو جانتا ہوں۔ سامان یک بیک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ فرحات نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ان میں سے ایک نرمین ہے۔ نرمین یاور خان؟ نرمین کے نام پر زور دیتے ہوئے اس نے جس لہجے میں فرحات کو مخاطب کیا، اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اوہ آئی سی، تو یہ ہے مس نرمین۔ دیکھ لو تم نے تو ملوانے کی زحمت نہ کی، آج احد کے توسط سے ہی ملاقات ہو گئی۔ دراصل شرمین احد کی کلاس فیلو ہے اور غالباً نرمین اس کی سسٹر ہے۔ ابھی اس نے ملوایا تھا مجھے، مگر میں نے نرمین پر دھیان ہی نہیں دیا، وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ کیوں، تمہارا دھیان کس طرف تھا؟ سامان نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ شرمین کی طرف۔ فرحات کے لبوں سے بے ساختہ ہی سچ نکل گیا تھا۔ سامان نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا اور فوراً آڑے ہاتھوں لیا۔ شرم کرو کچھ، زحا کی موجودگی میں یہ حال ہے تمہارا۔ کم آن یار، میں تو صرف احد کی وجہ سے دلچسپی لے رہا تھا۔ ان فیکٹ وہ شرمین یاور خان کا گریٹ ایڈمائرر ہے۔ سامان کی آنکھوں کا شک دور نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا اسے سچ بتانا ہی پڑا۔ اوہ ریئلی، آر یو شیور فرحات؟ یہ خبر خاصی حیران کن تھی اس کے لیے۔ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے تعجب سے سوال کیا۔ پازیٹیو ڈیئر فرینڈ، ہمارے بھائی دراصل آپ کی ہی سسرال کو اپنانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے پہلے معلوم نہ تھا کہ شرمین نرمین دونوں بہنیں ہیں۔ آج پتہ چلا تو یہ سمجھ بھی آیا کہ تم دونوں کی سٹوریز آخر اتنی ملتی جلتی کیوں تھیں۔ وہ ہنس رہا تھا، لطف لے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ سامان نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کو ہی گھاس نہیں ڈالی گئی۔ فرحات کا موڈ تو آج کل بے حد اچھا ہو رہا تھا، یہ قصہ اسے مزید مزہ دے گیا۔ بکو مت، وہ دونوں بہنیں غالباً اپنے گھریلو ماحول کی وجہ سے ایسی ہیں۔ فرحات کی بات پر وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مطلب یہ کہ دراصل ان کے والد خاصی سخت گیر شخصیت ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ لوگ اتنی ریزرو رہتی ہیں۔ اس نے حقیقت حال سے اسے واقف کیا۔ فرحات سے تو کوئی بات چھپی نہ ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اوفو بھائی، تمہیں معلوم تو ہے کہ یاور انکل کبھی پاپا کے بہت اچھے فرینڈ اور بزنس پارٹنر رہے ہیں۔ ارے ہاں، اب یاد آیا۔ او گاڈ، کیسے کڑیوں سے کڑیاں ملی ہیں۔ فرحات نے جیسے سر چٹکا۔ ملی ہوئی نہیں بلکہ الجھی ہوئی ہیں، اور انہیں سلجھانا تمہارا کام ہے۔ فی الحال میں ایسا کرتا ہوں کہ صبیحہ وغیرہ سے نرمین کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں، آئندہ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس نے سامان کے ہاتھ کی پشت کو تھپکا اور شوخی سے کہا، اس کے روکنے کے باوجود اسے گھسیٹتا ساتھ لے گیا۔ زحا تو فرحات کو دیکھتے ہی سمٹ جاتی تھی، یوں بھی مدت اور فوزیہ ساتھ تھیں۔ فرحات بھی قصداً اس کے مخاطب نہ ہوا، صبیحہ سے ہی کہا کہ وہ نرمین کو کمپنی دے، کیونکہ زارا اور شرمین ایک دوسرے میں اس قدر محو ہو کر باتیں کر رہی تھیں کہ نرمین حسب عادت خاموش بیٹھ گئی۔ کیوں، یہ محترمہ کون ہے اور آپ ان کے بارے میں اس قدر متفکر کیوں ہیں؟ زحا سے خاصا فاصلہ ہوتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ پہلے ہی زحا سخت اپ سیٹ تھی۔
بھائی وہ احد کی کلاس فیلو کی بہن ہے اور بس یا کچھ اور معاملہ ہے؟ یاد رکھیے فرحات بھائی، اگر آپ نے زہا کے حق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سامان کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کرتے سبیحہ نے بڑے استحقاق سے فرحات کو محبت بھری دھمکی دی۔ سامان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کمال ہے مس سبیحہ، آپ تو یوں بگڑ رہی ہیں جیسے وہ آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی ہیں، حالانکہ یقین کریں ایسا ہرگز نہیں۔ فرحات کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سامان نے ہنستے ہوئے شائستگی سے کہا تو سبیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ شکر کیجئے کہ وہ میرے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال رہی، وگرنہ میں دھمکی دینے کی بجائے کچھ نہ کچھ کر گزرتی۔ ایک لمحے کو ذرا سا رک کر جب وہ بولی تو حسب عادت لہجے میں اعتماد تھا۔ فرحات اور سامان یک بیک سے چپ ہو گئے تھے۔ مگر سسٹر، اس وقت مسئلہ تمہارا ہے نہ میرا، بات ساری یہ ہے کہ میری عزت کا سوال ہے، پلیز تم جا کر انہیں کمپنی دو۔ فرحات نے سر جھٹک کر اس کی توجہ اصل مسئلے کی جانب دلائی۔ اس سے کس کو خوشی حاصل ہوگی؟ وہ جانے کیوں بحث پر اتری ہوئی تھی؟ مجھے، سامان کا مختصر جواب غیر متوقع تھا۔ اس نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا اور پھر بات سمجھ کر فرحات اور اس کی معیت میں آگے بڑھ گئی۔ سامان پر نظر پڑتے ہی نرمین کے چہرے پر جو تاثر آیا تھا، اس نے بیک وقت فرحات، سبیحہ اور شرمین سمیت سامان کو بھی جیسے معتبر سا کر دیا۔ اتنی بے اختیاری تو صرف جذبوں کے اسیروں کی ہی میراث ہوتی ہے۔ سبیحہ کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ شرمین بھی فرحات کے تعارف کرانے پر سامان کو پہچان گئی تھی۔ بقیہ تصدیق نرمین کے تیوروں نے کر دی، اور پھر بقیہ تمام وقت سبیحہ کی معنی خیز باتوں اور سامان کی گہری نظروں سے وہ پزل ہوتی رہی اور رات اپنی خوبصورتیوں کے کئی رنگ کھلا کر رخصت ہو گئی۔ بابر بھائی کی شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو سبھی اپنی اپنی روٹین کی طرف لوٹے، اور وہ جو زہا اور فرحات کے قصے میں اپنے معاملے کو قطعی بھول چکی تھی، بالکل داجان سے بات کر کے قطعی مطمئن ہو چکی تھی۔ اس کھچڑی سے ناواقف ہی تھی جو پاپا اور امی نے دادی جان کے مشورے کے مطابق پکائی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی جان؟ حیرت اور غصے سے وہ دہک اٹھی تھی۔ اس کا رشتہ اس کے ٹالنے اور منع کرنے کے باوجود عزت سے طے کر دیا گیا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ لڑکیوں کی تو شادی ہونی ہی ہوتی ہے، آج یا کل تمہیں بھی تو بہانا ہی تھا، پھر انکار کس بات کا؟ دادی جان حیران تھیں اس کے تیور پر، جبکہ پچھلے دنوں داجان سے اپنے دل کی بات کہہ کر وہ یوں مطمئن پھرتی تھی کہ وہ یہ بھی سمجھیں کہ اس نے خود کو اس کے رشتے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ پلیز دادی جان، میں فی الحال شادی کا نہیں سوچ سکتی، مجھے پڑھنا ہے ابھی، میں نے تو BA بھی نہیں کیا، اور آپ لوگ میری شادی کر رہے ہیں۔ شادی نہیں بیٹا، صرف نکاح کر رہے ہیں، انہوں نے نرمی سے تصحیح کی۔ مگر کیوں؟ جب میں نے ہاں ہی نہیں کی تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں MA کرنا چاہتی ہوں، ڈاکٹریٹ کرنا چاہتی ہوں، آخر شادی اتنی ضروری ہی کیوں ہے؟ غصے میں اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ رخسانہ بیگم نے اس کے بچپنے کے باعث اس کے انکار کی طرف توجہ دیے بغیر بات پکی کر دی تھی، اور اب عزت کی بیوی جان جلد از جلد شادی کی خواہاں تھی۔ ان کا بس چلتا تو دوسرے دن ہی بارات لے آتی۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ دادی جان اس سے بات کریں گی، کیونکہ اس کے غصے کی سب کو خبر تھی، اور ہوا بھی یہی۔ اس نے سنتے ہی وہ زر مچایا کہ علامہ سبیحہ بیٹا، شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، پڑھائی کے لیے تو زندگی پڑی ہے، پھر لڑکی کا اصل گھر وہی ہوتا ہے جہاں بیاہ کر جاتی ہے۔ تمہارے بعد مدت کے فرض سے بھی تمہارے والدین کو سبق دوش ہونا ہے، تم ان کے لیے مسئلہ کیوں بنا رہی ہو بیٹا؟ اس کے سرکش لہجے کے برعکس دادی جان کا شفیق لہجہ حسب سابق برقرار تھا۔ وہ نادم ہو کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں امی پاپا کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتی دادی جان، مگر میرا مسئلہ کیا ہے وہ سمجھتے ہی نہیں۔ انگلیاں مسلتے اس نے نرمی سے جواباً کہا، تمہارا مسئلہ کیا ہے بیٹا؟ مجھے بتاؤ، تمہیں اعتراض ہے کس بات پر؟ جلدی شادی کرنے پر یا عزت سے شادی کرنے پر؟ انہوں نے تو سیدھے سباؤ سوال کر ڈالا تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ عزت کے نام پر دل دھڑک گیا تھا۔ کہے تو کیا کہے؟ وہ تذبذب سے چپ بیٹھی تھی۔ دادی جان نے سوال ہی ایسا کیا تھا کہ ہر صورت وہی پھنس رہی تھی۔ بولو بیٹا، کیا تم مجھ سے نہ کہو گی کہ کیا چاہتی ہو؟ یقین کرو پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ سچ کہو تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں یا اتنی جلدی شادی کرنے سے خائف ہو؟ دادی جان کا لہجہ نرم بھی تھا اور دوستانہ بھی، مگر سوال کڑا تھا۔ وہ الجھ سی گئی۔ دادی جان نے بغور اسے دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر تو صاف عزت کے لیے ہاں پڑھا جا رہا تھا، مگر وہ بار حیا سے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ تو گویا جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، یہی بات ہے نا؟ وہ دبی مسکراہٹ سمیت پوچھ رہی تھی۔ سبیحہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں دادی جان، نہ یہ بات نہ وہ بات،
بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں بہت خوفزدہ ہوں دادی جان، بہت سے ڈر ہے میرے اندر۔ خوف اور سراسیمگی کے گہرے سائے یکدم ہی اس کے چہرے پر چھائے تھے۔ سفینہ بیگم نے یخلک دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر آج جو رنگ تھے ان میں خوف سے زیادہ بے بسی اور گھبراہٹ کا عنصر غالب تھا۔ دادی جان نے اسے بے حد غور سے دیکھا۔ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی نظر نہیں آئی تھی جیسی آج ان کی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ سفینہ بیگم کا دل یکبارگی کسی اندیشے سے ہولنے لگا۔ وجدان کوئی گھنٹی بجا رہا تھا۔ کیسا ڈر سبیہا بیٹا؟ سبیہا نے نظر اٹھا کر قدرے تذبذب سے انہیں دیکھا، جیسے جانچ رہی ہو کہ اسے اپنے دل کی بات ان سے کہنی چاہیے یا نہیں۔ کہہ دو بیٹا، بلا جھجک۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جس سے تم خوفزدہ ہو؟ حیرت اور استعجاب کے ساتھ ساتھ بے حد تردد اور تشویش تھی ان کے فکرے میں۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ سفینہ لاڈج کے مکین اسے کس قدر بہادر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اسے کوئی طوفان اپنے ساتھ بہا کر نہیں لے جا سکتا، اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ اپنی تمام تر بہادری اور جرأت کے باوجود وہ بہرحال ایک لڑکی تھی جس کی فطری کمزوری جانے کیسے اس پر حاوی ہونے لگی تھی۔ کیا عزت کی طرف سے خوفزدہ ہو یا نئے رشتوں سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کی جھجک دور کرنے کے لیے خود ہی سوال کر رہی تھی، اور ان کے سوال کرنے پر بے ساختہ اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر کہا تھا، نئے رشتوں کو کھو دینے کا خوف ہے دادی جان۔ اور سفینہ بیگم اس کے جملے پر انگشت بدندہ رہ گئیں۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ شاید وہ سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پائی تھیں، جبکہ وہ دھیرے دھیرے گفتگو کا آغاز کر چکی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے دادی جان کہ کہیں میں آنے والی زندگی میں استوار کیے جانے والے کسی نئے رشتے، کسی نئے تعلق کو کھو نہ دوں۔ ایک عجیب طرح کا خوف آ سمایا ہے میرے دل میں۔ مجھے آگے بڑھنے سے ڈر لگتا ہے دادی جان۔ اس طرح تو اس نے آج تک امی، داجان اور زوہا سے بھی بات نہ کی تھی، مگر اس لمحے جانے دادی جان کی شفقت، محبت اور ساحرانہ پیار نے اس کی زبان کی گرہ کھول دی تھی، یا خود وہ اپنے اس خوف کو باہر کا راستہ دکھانا چاہتی تھی۔ یہ وہ اتار پھینکنے کی خواہش مند تھی، کچھ بھی تھا، وہ دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ ابھی جتنے بھی رشتے میرے پاس، میرے ارد گرد ہیں، میں ان کے ساتھ خوش ہوں۔ یہ سب رشتے پیدائشی حق کے طور پر مجھے ملے ہیں، مگر آئندہ کیا ہوگا کچھ بھروسہ نہیں، اور میں کسی کو کھونے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی دادی جان۔ ایسا گمبھیر اور سنجیدہ لہجہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ جو بظاہر کھلنڈری سی شوخ لڑکی ہے اس طرح بھی سوچتی ہوگی۔ وہ جسے دوسروں کے گھر بسانے کی اتنی فکر ہے، وہ آندھیوں کے خوف سے آشیانہ بنانے کی جرأت نہیں رکھتی خود میں۔ کتنی عجیب بات تھی یہ۔ مگر سبیہا، کیا رات آنے کے خوف سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ دادی جان، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں بیٹا، آنے والے دن خوشی لائیں گے یا غم کوئی نہیں جانتا، مگر اچھا گمان رکھنے والے لوگ ہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہی جملے اور وہی نصیحتیں تھیں جو کچھ دن پہلے اس نے خود زوہا کے گوش گزار کی تھیں۔ اگر تمہاری کوئی چیز چھن جائے تو کیا تم لڑو گی نہیں؟ میں شاید اتنی سکت نہ رکھتی ہوں۔ وہ جانے کیوں اتنی بددل ہو رہی تھی۔ دوسروں کو حوصلہ دینے والے ایسے کم ہمت تو نہیں ہوتے سبیہا، اور تم اصولوں کی جنگ لڑنے کی حامی رہی ہو بیٹا۔ تمہارے لبوں سے یہ تھکے ہوئے پسے مردہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ دادی جان اس کے بدلے ہوئے تیوروں پر حیران تھی، البتہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ میں جنگ لڑنے سے ڈرتی نہیں دادی جان، مگر ہارنے سے خوفزدہ ہوں۔ اس کے انداز میں پسپائی اور بے بسی تھی، جانے کس بات نے یکبارگی اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ مگر تم کیوں ہارو گی بیٹا؟ تم اپنے حق کے لیے لڑو گی۔ وہ جس رخ پر بات کر رہی تھی، سفینہ بیگم کی جہاں دیدہ نظریں اسے بخوبی دیکھ رہی تھیں، اور اسی سوال کا جواب دے رہی تھی وہ۔ کبھی کبھی اپنے حق کے لیے لڑنے والے بھی شکست سے دو چار ہوتے ہیں دادی جان۔ انہیں ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھتے اس نے گہری سانس لی تو چند ثانیوں کے لیے لبستہ سی رہ گئی۔ دوسروں کی قسمت کے آئینے میں اپنے نصیب کا عکس تلاش کرنا دانش مندی نہیں ہے سبیہا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی شکلیں اور خصلتیں مختلف بنائی ہیں، ایسے ہی ان کی قسمتیں بھی جدا لکھی ہیں کاتب تقدیر نے۔ بہت گہرا لہجہ تھا ان کا۔ ایک راستے پر چلنے والے تمام مسافروں کی قسمت میں ٹھوکریں نہیں ہوتی، منزلیں پانے والے بھی اسی راہ سے گزرتے ہیں، اور بھٹک جانے والے بھی۔ اب تو یہ تمہارے حوصلے پر منحصر ہے کہ تم اپنا نام کس فہرست میں لکھواتی ہو۔ انہوں نے جیسے اسے عزم ضمیم عطا کیا، البتہ خود ان کی شفاف آنکھوں میں تھکن کا پڑاؤ واضح نظر آ رہا تھا۔ اور قسمت؟ بڑا مشکل سوال تھا۔ قسمت ہم سے وہی کچھ چھینتی ہے جو ہمیں دیتی ہے سبیہا۔ تو جو چیز ابھی تم نے حاصل ہی نہیں کی اسے کھو دینے کا خوف
کیوں ہے تمہیں گڑیا؟ آخر یہ منفی سوچ کیسے درائی تمہارے ذہن میں؟ بھلا خلوص اور محبت رکھنے والے بھی ہارے ہیں کبھی؟ خلوص اور محبت کی پرکھ کا کوئی پیمانہ نہیں دادی جان، اسی لیے اکثر ہم ایک دوسرے کو اپنے اپنے فیصلوں سے مسلوب کر دیتے ہیں، اور میں مسلوب ہونے اور مسلوب کرنے دونوں سے ڈرتی ہوں۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ زندگی میں جو لوگ دل میں یقین اور اعتماد کی مشعلیں بجھا کر منزل کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بمشکل ہی راہ کا سراغ حاصل کر پاتے ہیں۔ لیکن دادی جان، یہ مشعلیں جلائے گا کون؟ تم خود، تمہارا وجدان، تمہارے دل کی وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس کے وجود کو مانتی ہے۔ یاد رکھو بیٹا، کسی چیز کو حاصل کر کے کھو دینے کا دکھ کبھی نہ حاصل کرنے کے ملال سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے سوال نے سفینہ بیگم کے دل کے کسی گوشے میں پڑی مسرتوں کی ان گھڑیوں کو ان کی ساکت آنکھوں میں زندہ کر دیا، جنہیں بھلائے انہیں گویا صدیوں جیسے دن بیت گئے تھے۔ وہ ان کی بات پر قدرے چونک کر متعجب سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تنہائی میں گزرا پورا جیون ایک پل کے ساتھ کے مقابلے میں کچھ بھی دقت نہیں رکھتا۔ کسی ہمسفر کا ساتھ زندگی کی طویل راہ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تم اسی وقت جان سکو گی جب کسی کے ساتھ ایسے سفر پر روانہ ہوگی، پھر خواہ راہ میں کتنی ہی کٹھنائیاں، کتنے ہی موڑ کیوں نہ آئیں، پرپیچ راستے ایک دوسرے کے ہمراہی میں کاٹ لینا آسان ہوتا ہے، وگرنہ اکیلے تو انسان ایک قدم بھی بمشکل چلتا ہے۔ ان کا کھویا کھویا سا لہجہ اور تھکی تھکی آنکھیں گزرے دنوں کی طویل اور تکلیف دہ مسافتوں اور کھوئی ہوئی رفاقتوں کا مظہر تھی۔ صبیحہ کے دل میں جیسے ان کے جملے ترازو ہو گئے، ذہن میں کتنے ہی سوال بچل رہے تھے، مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ان کے زخموں کو چھیڑ کر اپنے سوالوں کا جواب پانے کی اس کی یہ عادت انہیں کتنی اذیت دیتی ہوگی۔ تو گویا دادی جان کو کلک ہے اپنے فیصلے پر، پچھتاوے کے ناخنے بھی ڈستے ہیں۔ بھلا ایسے انسان کو جو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا اپنے ہی دلائل سے سزا پا رہا ہے، اسے مزید کسی کٹہرے میں گھسیٹنا جاتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا بیٹا؟ وہ جانے اور کیا کچھ کہتی رہی تھی، اور وہ اس وقت چونکی جب اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے دادی جان کی بوڑھی آنکھوں نے بہت امید سے اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے کیا پوچھا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس بغیر سمجھے ہی اس نے سر ہلا دیا۔ شاباش بیٹا، مجھے یقین تھا کہ تم میری بات سمجھ لو گی۔ اس کی ایک ذرا سی ہاں نے ان کے چہرے پر خوشیوں کی دھنک کھلا دی تھی۔ بے ساختہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی چلی گئی۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دادی جان میرے ڈر اور میرے خوف کو اپنی بنجر زندگی اور خود ساختہ سزا کا رد عمل سمجھ رہی تھیں۔ ان کے اس والہانہ انداز اور بے پناہ خوشی سے اس نے یہی اخذ کیا، کیونکہ بے دہانی میں جس بات پر اس نے اس بات کا عندیہ دیا تھا، وہ دادی جان کے لبوں پر تبسم بن کر ٹھہر گیا۔ وہ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کا سوال یقیناً شادی سے متعلق تھا، مگر اب تو وہ ہاں کر بیٹھی تھی، لہذا چپ چاپ ان کی آنکھوں سے جھلکتی خوشی کا اندازہ کرتی رہی۔ بعض لمحے زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جب سب کو طلسم کے ذریعہ اثر آ جاتا ہے، سارے خدشے اور تمام اندیشے از خود گہری نیند سو جاتے ہیں، خواہ یہ لمحے مختصر ہوں یا طویل، ان سے کشیدگی جانے والی مسرت ہمیشہ بے پناہ اور بے حساب ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی حسین ساعتیں دل کی زمین پر ایسے ایسے رنگ اور خوبصورت خواب بو دیتی ہیں کہ انسان صدیوں ان خوابوں کا اسیر رہتا ہے۔ استدلال اور حقیقت پسندی کی تمام شرائط توڑتے ایسے لمحے جب یکدم آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں، تو پھر دل اور نظر کے تقاضوں سے نگاہیں چرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی خوبصورت لمحہ اس کی زندگی میں بھی آ گیا تھا، اور اس وقت اپنی تمام تر احتیاط پسندی کے باوجود اس کی آنکھوں میں جو رنگ اور رخساروں پر جو گلاب کھلے تھے، پورا ماحول اس کا گواہ تھا۔ سامان کو یکدم اور غیر متوقع طور پر سامنے پا کر اس کے چہرے سے جذبے جھلک گئے تھے۔ صرف چند سیکنڈ کی بات تھی اور ان لمحوں میں وہ بے ساختہ عیاں ہو گئی تھی۔ ایسے میں صبیحہ کا معنی خیزی سے کھنکارنا اور فرحات کا سامان کی طرف شوقی سے دیکھنا، سب کچھ کیسے اسے پزل کرنے لگا تھا۔ سامان کتنا خوش لگ رہا تھا، اس کے بلند قہقہوں سے فضا کتنی دیر گونجتی رہی تھی۔ فرحات اور وہ آپس میں معنی خیز فکروں کے تبادلے سے اسے اور بھی بلش کیے دے رہے تھے۔ کاش آبی کے فیصلوں کی شفاف سلیب اس کے شانوں پر نہ ہوتی تو وہ کتنی خوشی محسوس کرتی۔ ان گزرتے جگمگاتے لمحوں کا حسن اس کی آنکھوں میں دل فریب خواب کی مانند ٹھہر جاتا، مگر خوابناک قصوں خیز لمحوں کا حسن زیادہ دیر اسے اسیر نہ کر سکا، اور جو ہی اس نے خود کو کمپوز کیا، وہ پھر سے وہی نرمین بن گئی جس کا کھردرا اور لیا دیا انداز سامان کے ضبط کا امتحان بن جاتا تھا۔ مگر اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ بات ایک لمحے کی تھی، اور وہ ایک لمحہ جگنو بن کر اب سامان کی مٹھی میں تھا۔
واپسی پر دل ہی دل میں بے پناہ مسرت محسوس کرنے کے باوجود وہ مایوس تھی۔ شرمین نے اس کی کیفیت نوٹ کی تھی، مگر زارا کے خیال سے چپ ہو رہی۔ گھر لوٹ آنے پر بھی نرمین کا گمسم رویہ اسے کچھ پوچھنے پر آمادہ نہ کر سکا، تو اس نے اس کے سکتہ ٹوٹنے تک خاموشی ساتھ لی۔ مگر یہ چپ زیادہ دیر چل نہ سکی، اور جب دوسرے دن بھی نرمین نے بلا جواز اسکول سے چھٹی کر لی تو شرمین اس کا خاموش مطالعہ بند کر کے سامنے آ بیٹھی۔ یہ احمقانہ رویہ تمہاری کمزوریوں کو مزید عیاں کر رہا ہے نرمین، اور تم سمجھتی ہو کہ یوں آنکھیں بند کرنے یا ریت میں سر چھپا لینے سے سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ اس سے یوں بلا تمہید بولنا شروع ہو گئی جیسے کافی دیر سے ان کے درمیان اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ بظاہر ٹی وی اسکرین پر تیزی سے بدلتے چینل اس کی توجہ کا مرکز تھے، البتہ ذہن یقیناً کہیں اور تھا۔ جب بھی شرمین کی آمد اور بلا تمہید آغاز گفتگو پر وہ چونک گئی تھی، سوالیہ نظروں سے شرمین کو دیکھا تو وہ بری طرح چڑھ گئی۔ سدھر جاؤ نرمین کی بچی، نہیں تو فوت ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ غصے سے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا تو وہ مبہم انداز میں مسکرا دی۔ اتنے سے کام کے لیے تمہیں اپنے ہاتھ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے سسٹر؟ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ کام تو سما نلی گردیزی کی آنکھیں بھی کر۔ شرمین پلیز، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ شرمین کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس نے جس طرح یکدم اس کی بات کاٹی تھی، وہ چند ثانیوں کے لیے دونوں نفوس کے درمیان خاموشی کو حائل کر گیا۔ شرمین نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آخر تم خود کو دھوکہ دینے پر کیوں تلی ہو نرمین؟ کیوں نہیں مان لیتی کہ تم بھی زمان کی آنکھوں سے جھلکتے جذبوں کی اسیر ہو چکی ہو؟ اس کی توجہ، اس کی موجودگی تمہیں افیکٹ کرتی ہے۔ وہ شرمین پلیز چپ ہو جاؤ۔ شرمین کے لبوں پر اس نے بے ساختہ انگلیاں رکھ دی تھیں۔ اس کی تلوار جیسی صاف گوئی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ متوحش نظروں سے اس نے امی جی کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ شرمین قدرے تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا بھلا اس نے کہ وہ سفید پڑ گئی تھی؟ آنکھوں میں سراسیمگی اور ہراس صاف پڑھا جا رہا تھا۔ مجھے امید اور آس کے لیکچر دیتی ہو، اور خود کیا کر رہی ہو تم؟ زندگی میں پہلی بار ایک خوشی تمہارے در پر دستک دے رہی ہے تو تم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر خود کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو کہ دروازے پر کوئی ہے ہی نہیں۔ آخر کیوں نرمین؟ کس خوف کے زیر اثر ہو تم؟ کیوں اپنے سائز سے بھی خوفزدہ ہوتی ہو؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ آخر کس کا ڈر ہے تمہارے اندر جو تمہیں خواب دیکھنے سے روک رہا ہے، اچھے اور حسین سپنے بننے سے باز رکھ رہا ہے؟ آج شرمین وہی سوال لیے مقابل آ بیٹھی تھی جسے نظریں بچاتے اسے 2.5 سال ہو رہے تھے۔ ابھی کے فیصلے کی وہ سلیب جو اتنے ماہوں سال گزرنے کے باوجود اکیلی اپنے ناتواں شانوں پر اٹھائے پھر رہی تھی، اسے تھکانے لگی تھی۔ شرمین سمیت اس کی قریبی دوستیں بھی اکثر اسے ٹوکتی تھیں کہ آخر وہ اپنے خوابوں کے بارے میں ان سے کچھ ڈسکس کیوں نہیں کرتی۔ بھلا اتنی کامنی پیاری لڑکی جس کے چہرے پر سجی بے تحاشا خوبصورت آنکھیں لمحے بھر کے لیے مخاطب کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیں، کیا وہ خواب نہیں دیکھتی ہوگی؟ کیا زندگی کی طویل شاہراہ پر ساتھ چلنے والے ہمسفر کا کوئی نقشہ اس کے پردہ تصور پر نہیں ابھرتا ہوگا؟ کیا ایسا ممکن تھا؟ ایسے کتنے ہی سوال اس نے ان گنت لبوں سے سنے اور بے حساب آنکھوں میں پڑھے تھے، بلکہ انہیں بڑی آسانی سے ٹالا بھی تھا، مگر آج شرمین کے تیور قطعی تھے۔ بولو نا، کیا بات ہو گئی ہے ایسی کہ تم یوں سراسیمہ نظر آ رہی ہو، جبکہ اس روز احد کے یہاں کیسی چمک رہی تھی تمہاری آنکھیں؟ یقیناً وہاں موجود کسی کی شخصیت کا اعزاز تھی وہ خوشی، مگر اب کیا ہو گیا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شرمین کو کیسے بتائے کہ آبی نے اس کی لگام عزت ہمدانی کے ہاتھوں میں دینے کا اٹل فیصلہ کر رکھا ہے۔ ایسا وہ کب سے چاہتے تھے، اتنا تو اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ البتہ آبی کے مہربانیوں اور نوازشوں کے دائرے عزت کے گرد پھیلتے دیکھ کر وہ اکثر حیرانی سے سوچا کرتی کہ بھلا آبی جیسے لوگ جو کہ کاروباری مفاد اور نظریاتی اختلاف پر اتنے اچھے دوست سلیمان گردیزی کو چھوڑ سکتے ہیں، کیا ایک معذور ہو جانے والے بزنس پارٹنر کے بیٹے کے لیے اتنی جگہ ان کے دل میں بنا کسی غرض اور بغیر کسی مفاد کے پیدا ہو سکتی ہے؟ سلیمان انکل اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ کبھی کبھار ان کا یاور ہاؤس آنا ہوتا تو ان کا محبت سے اس کا سر تھپکنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ آبی کے پاس اتنی فرصت کبھی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسئلے ڈسکس کرتے یا ان کے مشاغل ہی پوچھتے، جبکہ امی جی کے تیور آبی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث اکثر بگڑے ہی رہتے تھے۔ غصہ آبی پر ہوتا تو نکلتا ان پر تھا،
لہٰذا بہت بچپن سے ہی اکیلے اور دور دور رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، جب تک شرمین اتنی سمجھدار نہ ہوئی کہ وہ اس کے ساتھ اپنے حساس سوچوں کو شیئر کرتی۔ اس کی تنہائی اس کی دیرینہ دوست تھی۔ پھر دھیرے دھیرے شرمین بھی اپنا بچپنا چھوڑ کر گھر کے گھٹے ماحول کے باعث حساسیت کے دائرے میں سمٹنے لگی۔ ایسے میں کبھی کبھی گھر آنے والے سلمان انکل کا وجود اور اس وجود سے پھوٹتی شفقت اسے بے حد اچھی لگتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ لان کی سیڑھیوں پر وہ ہوم ورک کرنے میں منہمک ہوتی یا کچھ سوچ رہی ہوتی تو ان کی آمد اسے خوش کر جاتی۔ وہ اسے کتنی محبت سے نوازتے تھے۔ انہیں بیٹیاں اچھی لگتی تھیں۔ اس نعمت اور رحمت سے قسمت نے انہیں محروم رکھا تھا، لہٰذا اپنی چاہت کا اظہار وہ بھی اختیار سے کرتے، بالخصوص ان کا جملہ، یاور تمہاری گڑیا جیسی اگر ایک بیٹی اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیتا تو مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ بڑی حسرت سے وہ کہتے تھے اور جواباً آبی کا سرسری لاپرواہی اور قدرے تحیر سے بھرا جواب اسے شرمندہ کر ڈالتا۔ ارے چھوڑو سلمان، یہ بیٹیاں محض ذمہ داری ہوتی ہیں، خواہ مخواہ کا بوجھ سے سوائے تفکر کے کچھ نہیں دیتی۔ پیدا ہوتے ہی والدین کے کندھوں پر بارے گرا بن کر تمام عمر تک آتی ہیں، اور جب اپنے گھر جاتی ہیں، جب بھی جہیز کے نام پر اتنا کچھ لے جاتی ہیں کہ گھر خالی کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے لہجے میں رعونت اور صفاقی ہوتی تھی۔ وہ خجالت سے سرخ پڑ جاتی۔ پلیز یاور، ایسے تو نہ کہو، بیٹیاں تو لینے کا حق لے کر پیدا ہوتی ہیں، کانچ جیسی یہ گڑیا امانت ہوتی ہے خدائے برحق کی۔ ارے ان کو تو جان سے بڑھ کر عزیز رکھا جاتا ہے۔ سلمان بڑی تندہی سے ان کا دفاع کرتے۔ تمہاری نہیں ہے اسی لیے تم ایسا کہہ رہے ہو، تمہیں تو اپنا بازو بنانے کے لیے بیٹا مل گیا ہے نا، اسی وجہ سے تمہیں اندازہ نہیں کہ بیٹیوں کی موجودگی کیسے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اڑا جاتی ہے۔ سلیمان کے دفاع پر ان کا لاپرواہ لہجہ تفکر میں ڈوبے لگتا تو وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آتی، جہاں یہ خیال کہ ابھی ان کی فکر کرتے ہیں دل کو خوش کرتا، وہیں یہ احساس کہ وہ ایک بوجھ اور ذمہ داری ہیں اسے اداس کر دیتا۔ یوں بہت سے دن بڑی تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ جبکہ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، ابھی اور سلیمان انکل کے درمیان اختلافات نے کچھ اس طرح جڑ پکڑی، ان کے سوائے بزنس علیحدہ کرنے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ چند دنوں کی گمبھیر بحث کے بعد سلیمان صاحب نے اپنے شیئرز بیچ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور جلدی آبی نے ان کے پیسے ان کو لوٹا کر تمام کاروبار اپنے تصرف اور اپنے اختیار میں کر لیا۔ وقت کچھ اور گزرا اور جب بزنس مزید بڑھا اور مزید ترقی کی راہیں کھلی، ہمدانی صاحب ان کے بزنس پارٹنر بن گئے۔ اب ان کا شمار شہر کے نامور اور بڑے کاروباری لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ ہمدانی صاحب سے ان کے مراسم بہت خوشگوار رہے، کیونکہ ان دونوں کے افکار ایک جیسے تھے، یعنی ٹھیک اور اچھا کام کرنا ہے۔ ان دنوں عزت بزنس بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہمدانی صاحب ایک کار ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ بڑا کڑا وقت تھا وہ عزت کے لیے اور یاور صاحب کے لیے کہ ہمدانی کے بغیر بزنس کو بالکل پہلے کی طرح سٹیبل کرنا گراں تھا، مگر عزت کی سمجھ بوجھ نے جلدی ہمدانی صاحب کی کمی کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ یاور صاحب جو کاروباری صفات اپنے بیٹے سمیر میں دیکھنے کے خواہاں تھے وہ انہیں عزت میں نظر آ رہی تھیں۔ یہی وہ صاحب تھے جنہوں نے جلد ہی عزت کو ان کی گڈ بک میں سر فہرست لا کھڑا کیا۔ کم عمری اور ناتجربہ کاری کے باوجود وہ ایک مکمل بزنس مین تھا۔ آگے بڑھنے اور پا لینے کی خو اسے سب سے ممتاز کرتی تھی۔ اس کے پاس ایک مضبوط اور تابناک کاروباری پس منظر تھا۔ اپنے والد کی ناگہانی معذوری کے بعد اس نے ان کے سپنوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی ٹھان لی تھی، اور قسمت بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کا ہر کاروباری قدم بالکل صحیح سمت میں اٹھ رہا تھا، جس کے باعث عزت کے لیے یاور صاحب کی پسندیدگی کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ان کی گفتگو سے ہونے لگا تھا۔ سمیر کی بے اعتدالیوں پر وہ اسے بے نقط سناتے، اس سے باز پرس کرتے ہوئے وہ عزت کی مثال دینا نہ بھولتے۔ ایسے میں جو تفاخر ان کے لہجے میں عزت کے لیے ہوتا، اسے ایک استاد کی وہ خوشی نہیں کہا جا سکتا تھا جو کہ اپنے کسی شاگرد کو کامیابی حاصل کرتے دیکھ کر چہرے پر در آتی ہے، بلکہ یہ مسرت تو جیسے کوئی فیصلہ کرنے کی ہوتی۔ اکثر ہی وہ سمیر کا اس سے مقابلہ کرتے رہتے تھے، جس سے دھیرے دھیرے گھر میں موجود چاروں نفوس ان کے نام سے چڑھنے لگے تھے، خصوصاً وہ تینوں بہن بھائی۔ اور پھر ایک روز اچانک وہ گھر آ گیا، حسب معمول وہی لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی ڈھلتی شام کے ملکچے اجالے کو انجوائے کر رہی تھی۔ آسمان کا ایک کنارہ سرخ ہو کر کسی آنچل کی مانے نظر آ رہا تھا کہ ایسے میں اس کی آمد سے ڈسٹرب کر گئی۔ یاور انکل ہیں؟ اس کے سامنے آ کر وہ رکا، بڑی سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔
وہ سٹپٹا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مالی باہر کے پودوں کو پانی دینے پائپ لے کر باہر نکلا تو گیٹ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ جی، حسب عادت اپنے انہماک کے ٹوٹنے پر وہ خود کو اتنی جلدی کمپوز نہیں کر سکی تھی۔ سوالیہ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں یاور انکل کا پوچھ رہا ہوں، انہیں جا کر اطلاع دیجیے، عزت آیا ہے۔ وہ خاصا اکتایا ہوا تھا۔ وہ عزت کے نام پر بری طرح چونک گئی۔ اوہ، تو یہ ہے عزت صاحب۔ وہ اسے دیکھ کر در حقیقت حیران رہ گئی تھی۔ آبی نے اس کا جو نقشہ کھینچا تھا اس سے تو ان سب کے ذہن میں وہ ایک پختہ عمر کا ایسا سمجھدار، زیرک اور تجربہ کار بزنس مین تھا جس کی تگ و دو کی داستانیں اس کے چہرے پر پختگی کی صورت تحریر ہونی چاہیے تھیں، جبکہ وہ اس تصور کے قطعی برعکس کافی متین مگر جوان تھا۔ ابھی سو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ چھٹی کے روز ان سے ملاقات وہ اوقات کار جن میں عام دنوں میں وہ آفس آ گئے ہوتے تھے، چھٹی کے باعث آرام کی نظر کیے جاتے۔ سونے اور ضروری فائلوں کے مطالعے کے علاوہ بہت کم کام وہ اس دن کرتے تھے، البتہ کاروباری ملاقاتیں اس سے مستثنیٰ تھیں۔ ان کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت تھا، مگر انہیں سونے سے جگانا سخت ناگوار گزرتا تھا، لہٰذا وہ امی جی کے پاس چلی آئی۔ گو کہ اندازہ تھا کہ امی جی سے سوائے بیزار کن رویے کے کچھ نہیں ملنے کا، مگر ان سے پوچھنا ضروری تھا۔ تذبذب سا سوال کر کے وہ چپ ہو گئی۔ ان کے مہمان ہیں، جا کر انہیں اٹھاؤ۔ مجھے کیا بتا رہی ہو؟ ان کے پاس ہمارے لیے تو وقت ہوتا نہیں، لیکن ان کاروباری لوگوں کے لیے لمحوں کا سمندر ہے، لٹانے بیٹھ جائیں گے فوراً۔ پیسہ جمع کرنے کے علاوہ شخص نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ حسب توقع امی جی اس پر برس پڑی تھیں۔ آج ابھی سے صبح ہی صبح جھڑپ ہوئی تھی۔ وہ اندر کچن میں خان سامہ کے پاس تھی، اسی لیے معلوم نہ ہو سکا۔ سمیر سے متعلق کوئی بات تھی؟ وہ گھبرا کر شرمین کے کمرے میں چلی آئی تھی، جو کہ بظاہر میگزین میں دھیان لگائے ہوئے تھی۔ کتنی ہی دیر وہ لرزتی کانپتی شرمین کی نصیحتوں کے نرغے میں رہی۔ جب خاموشی چھا گئی تو باہر جھانکا۔ اب کھانے پینے کا کس کا موڈ تھا؟ پورا دن ہی سستی میں گزر گیا، نہ پڑھنے کا دل چاہا نہ لکھنے کا، تو وہ شام ہونے سے پہلے لان میں نکل آئی تھی، اور اب جب عزت کا پیغام لے کر اندر گئی تو معلوم ہوا کہ صبح کی غیر اعلانیہ جنگ کے اثرات اب بھی امی جی کے موڈ پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کا کاٹ دار لہجہ آبی کے موضوع پر اسی طرح تیکھا ہو جاتا تھا۔ وہ متذبذب کھڑی تھی کہ کیا کرے، کہ ذرا دیر انتظار کے بعد عزت خود ہی لاؤنج تک چلا آیا تھا۔ غالباً اسے کوئی بہت ضروری کام تھا ابھی سے۔ لاؤنج کی جالی دار دروازہ نوک کر کے وہ ذرا سا رکا دستک پر۔ جب امی جی نے گردن گھما کر اسے دیکھا تو نرمین کی طرح وہ بھی حیران رہ گئی۔ ارے، اتنا ینگ شخص ہے عزت ہمدانی! ان کا رد عمل فطری تھا۔ عزت نے انہیں اپنی طرف حیرت سے دیکھتے پایا تو فوراً متانت سے سلام کر کے پروقار طریقے سے ان کے سامنے چلا آیا۔ علت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ امی جی کو سامنے پا کر اس نے سنجیدگی سے اپنے آنے کا مقصد ان کے گوش گزار کیا۔ آئیے بیٹھیے بیٹا، میں ابھی انہیں بلواتی ہوں۔ اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ اب امی جی اس کی عزت افزائی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گی، اپنے تیکھے لہجے سے اسے اتنا ذلیل کریں گی کہ وہ دوبارہ اس گھر میں داخل نہ ہو سکے گا، اس وقت بے تحاشا تعجب سے ساکت رہ گئی۔ اف، یہ انداز گفتگو، یہ ملائمت اور مروت، وہ بھی آبی کے مہمان کے لیے، جن کی آمد پر ہمیشہ ہی وہ ناک منہ چڑھائے ہوئے ملتی تھی۔ اور یہ استعجاب اس وقت دو چند ہو گیا جب انہوں نے ملازم کو بلا کر آبی کو جگانے کا حکم دیا اور ایک طرف ساکت کھڑی حیران ہوتی نرمین کو مخاطب کیا۔ نرمین، جاؤ چائے کا بندوبست کرو۔ وہ مزید وہاں رکتی تو شاید حیرت سے بے ہوش ہو جاتی، اسی لیے پہلی فرصت میں منظر سے غائب ہو گئی۔ امی جی کو بامشکل ہی لوگ پسند آتے تھے، اور جب ان کی نظر پسندیدگی کسی پر رک جاتی تو اس کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ اس لمحے عزت کے ساتھ تھا۔ اس روز شرمین کو تمام بات بتاتے ہوئے وہ کتنی حیران، کتنی ایکسائٹڈ تھی، مگر جلدی اس کی یہ حیرت اور ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی جب ایک روز آبی اور امی جی کی گفتگو اس کی سماعتوں کا حصہ بنی۔ وہ دونوں کئی مہینوں بعد خوشگوار موڈ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ باہر لان میں جانے کے لیے لیونگ روم کے پاس سے نکلی تو اپنا نام سن کر بے اختیار رک گئی، اور اسی روز اسے آبی کی زبانی اس بات کا علم ہوا کہ وہ عزت اور اس کی شادی کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اس لمحے بے حد تیز ہو گئی کہ جانے امی جی اب کس طرح آبی سے اختلاف کریں گی، جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ سالوں مہینوں میں ایک آدھ بار ہی وہ خوشگوار موڈ میں ساتھ بیٹھتے، اور پھر اچانک ہی کسی نہ کسی بات پر ان کے درمیان متنازع گفتگو چھڑ جاتی، اور پھر وہی ڈھاک کے تین پات ہوتے، یعنی امی جی ادھر اور آبی ادھر۔ مگر اس لمحے ایسا کچھ نہ ہوا۔
اس کا گوش بر آواز وجود اس لمحے بالکل ڈھیلا پڑ گیا جب امی جی کا ٹھہرا ہوا لہجہ اس کے کان میں گونجا۔ لڑکا تو واقعی بے حد اچھا ہے، مگر کیا آپ کے دوست ہمدانی صاحب اس رشتے پر راضی ہوں گے؟ کیا مطلب؟ یاور صاحب نے بھویں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ کہیں ان کا خیال کسی اور کی طرف تو نہیں؟ آخر کو اکلوتا بیٹا ہے عزت، امی جی نے اپنے کسی خدشے کے تحت کہا تھا، جس پر یاور صاحب نے گہری سانس بھری۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ہمدانی کو اس رشتے پر راضی کر لوں گا، ویسے بھی نرمین میں کوئی کمی نہیں، عزت کے ساتھ اس کا جوڑ ہر لحاظ سے بہتر رہے گا۔ امی جی کی بات پر جس ذوق سے آبی نے یہ جملہ ادا کیا، وہ باہر کھڑی کانپ سی گئی تھی، بغیر اس کے دل کی بات جانے آبی کے سکون سے فیصلہ سنا گئے تھے۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ جن کی زندگی کے یہ اہم فیصلے تھے، ان کی رائے لینا تو دور، وہ ان کو اس بارے میں بتانے کے بھی روادار نہیں تھے۔ ان کے لہجے میں نرمین کے لیے ستائش سے زیادہ تفاخر تھا۔ لمحے بھر کے لیے دل میں خوشی کی لہر سی اٹھی، اپنا آپ کتنا معتبر لگا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے فطری اور مذہبی حق کے پامالی پر وہ آزردہ سی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ عزت ہمدانی کی شخصیت نے ان معنوں میں متاثر نہیں کیا تھا کہ وہ اسے اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھ کر خوش ہوتی، بلکہ وہ تو اس سے ڈرتی تھی۔ وہ تھا بھی تو آبی کی طرح، اس کے تند لہجے اور تناؤ سے بھرپور تیوروں نے نرمین کے دل میں اس کا امیج محض ایک خودسر اور گھمنڈی شخص جیسا بنا دیا تھا۔ اس پر مستعد اس کا سنجیدہ اور کھردرا انداز گفتگو، اس نے اپنے شریک سفر کا کوئی خاکہ نہیں تراشا تھا، کیونکہ ابھی کی جو شخصیت اس کے سامنے تھی، اس نے تو اسے شادی سے ہی خوفزدہ کر رکھا تھا۔ دل میں ارمان جاگتے بھی تو کیسے؟ رہی سہی کسر سمیر کی بے حس رویے نے پوری کر دی۔ مرزاد پر اس کا اعتبار رشتے کے نقطہ نظر سے کم ہوتا گیا۔ وہ سوچتی اگر ابھی ایسے نہ ہوتے، خوش شفاق اور بے درد، تو شاید امی جی کا رویہ بھی ان سب کے ساتھ بہتر ہوتا۔ ایک کے بعد دیگرے دو بیٹیوں کی پیدائش پر جو تانے سسرال اور شوہر کی طرف سے انہیں ملے، اس نے انہیں بیٹیوں سے مزید بددل کر دیا تھا۔ ایسے میں اگر ضمیر ان کی گود میں نہ آتا تو وہ مزید درست بھی ہو سکتی تھیں۔ ابھی کو بھی کوئی خاص پرواہ نہ تھی۔ عورت جس رشتے سے بھی ان کی زندگی میں آئی، انہوں نے اسے کبھی اہمیت دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا اکھڑا سا رویہ ہوتا تھا۔ ایسے میں عزت، جو کہ ابھی کا منظور نظر تھا، اسے ابھی ہی کا پرتو لگتا، پھر بھلا اس کے لیے دل میں گنجائش کس طرح پیدا ہو سکتی تھی؟ بلکہ جس دن سے اسے ابھی کے اس فیصلے کا علم ہوا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے لگتا جیسے ایک پھندا اس کے گلے میں پھنستا جا رہا ہے۔ اس لمحے، اس معاملے میں شرمین بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی، اسے یقین تھا، اسی لیے اس سے کچھ کہتے ہوئے وہ ہمیشہ جھجک جاتی تھی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو سمجھانے پر کمر بستہ رہتی تھی کہ اس کی کوشش میں شاید وہ کامیاب ہو جاتی، اگر جو سامان کی ظاہر آنکھیں اس کی راہ میں نہ آتی۔ سامان نے ابھی کے اس فیصلے کو اس کے لیے اور بھی مشکل بنا دیا تھا، گو کہ وہ ابھی خود کو ابھی کے وضع کردہ اصولوں پر چلانے کی صحیح لا حاصل میں لگی ہوئی تھی، مگر عزت کو قبول کرنے کی اس کی کوئی کوشش اور دل کو منانے کی کوئی دعا برابر نہیں ہو رہی تھی۔ جب دل ہی نہ چاہے تو دعا میں اثر کہاں، کہ مصداق وہ اندرونی جنگ سے ہلکان ہو رہی تھی۔ ایسے میں شرمین کے سوال نے اس کے زخم کھرچ کر رکھ دیے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی کے فیصلے کا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکے گی۔ جبھی شرمین کے شانے پر سر رکھ کر بے اختیار رو دی، اور آنسوؤں کے ساتھ دھیرے دھیرے الفاظ بھی اس کی گرفت سے نکلتے چلے گئے۔ نرمین کی 2 دن کی غیر حاضری نے اسے خاصا پریشان کر ڈالا تھا۔ جتنا خوش وہ اس کی اس روز والی بے اختیاری پر ہوا تھا، اتنا ہی غصہ اسے اس کی اس حماقت پر آ رہا تھا۔ اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ خود کو عیاں ہو جانے کی سزا دے رہی ہوگی، جبھی 2 دن سے بغیر اطلاع کے غائب تھی۔ اس نے سوچا بھی کہ ارم سے کہہ کر اس کے بارے میں معلومات کروائے، مگر پھر خود ہی اس خیال سے رک گیا کہ اس کے آنے پر ہی باز پرس کی جائے تو بہتر ہوگا۔ البتہ اس کی ان 2 دنوں کی غیر حاضری کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس نے ماما سے قدرے جھجکتے ہوئے یاور ہاؤس جانے کی بات کر لی تھی، کہ بہرحال اب کافی دیر ہو چکی تھی، اور یوں بھی جس اظہار کا وہ منتظر تھا، وہ نرمین کی اس بے اختیار کیفیت نے کر دیا تھا۔ گو کہ لفظی اظہار نہیں ہوا تھا، مگر اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ جو انکہے لفظ اس کی آنکھوں میں تحریر تھے، ان کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ یوں بھی گزرے دنوں میں اس نے اس لڑکی کو پڑھنا سیکھ لیا تھا، جو اپنے آپ کو 7 تہوں میں چھپا کر رکھنے پر کمر بستہ تھی۔ نہ جانے کیا خوف تھا اسے۔ تو گویا فیصلہ ہو گیا ہے، ماما نے اس کی فرمائش پر شوخی سے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ سر کھجا کر مسکرا دیا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا ماما،
اب تو محض آپ لوگوں کی اجازت چاہیے تھی۔ اس کا موڈ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے حد سے زیادہ خوشگوار تھا۔ مسز سلیمان محسوس کیے بنا نہ رہ سکیں۔ ماں تو بچوں کی آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جبکہ اس وقت سامان کا ایک ایک انداز اندرونی مسرت کا غماز تھا۔ خوشی چہرے سے مترشح تھی، وہ بھی اس کی بات پر ہنس دیں۔ گولف کے اس سبزہ زار گراؤنڈ پر درختوں کے پاس وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سیفی اس وقت پاپا کے ساتھ سٹروک لگانا سیکھ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی سامان کو ہاتھ ہلا دیا۔ جواباً وہ بھی اسے ہاتھ سے کیپ اٹ اپ کا اشارہ کرتے دوبارہ ماما کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہلکی ہلکی خشک ہوا میں یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا۔ کیا آپ نے پاپا سے بات کی تھی اس سلسلے میں؟ ماما کے تیزی سے نیٹنگ کرتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ مختصر جواب دے کر وہ چپ ہوئی تھیں، مگر جب وہ ہنوز ان کے بولنے کا منتظر رہا تو پھر کہنے لگیں، انہیں تمہارے فیصلے پر بہت خوشی ہوئی ہے، مگر فی الحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے یاور صاحب سے غیر رسمی طور پر مل لیا جائے۔ رسمی اور باضابطہ گفتگو بعد میں کی جائے، کیونکہ کافی وقت گزر گیا، دونوں فیملیز کو ایک دوسرے سے ملے۔ یاور بھائی کا مزاج اب کیسا ہے؟ یہ جانے بغیر دستے سوال دراز کرنے میں ہمارے لفظوں کا بھرم کھو بھی سکتا ہے۔ اس کو کئی دن پہلے آس کے جو جگنو ماما نے تھمائے تھے، وہ یکدم فضائے بسیط کے حوالے کرتے ہوئے وہ بے حد سنجیدگی اور صاف گوئی کا سہارا لیتے ہوئے حقیقت کے اس پہلو سے بھی متعارف کروا رہی تھی جس کو نرمین کی ذات کھوجنے میں وہ لاشعوری طور پر نظر انداز کر گیا تھا۔ اوہ! گہری سانس لیتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑ کر ان پر سر ٹکا دیا تھا۔ کم آن سامان بیٹا، میں نے تمہیں مایوس ہونے کے لیے تو نہیں کہا۔ تمہارے پاپا کی بات کا مطلب یہ نہیں کہ یاور صاحب انکار کریں گے، بلکہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یاور صاحب کے کلب کی ممبرشپ بھی دوبارہ جوائن کر لی ہے، تاکہ از سر نو ان سے راہ و رسم بڑھائی جا سکے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس کے اس طرح سنجیدگی میں ڈوب جانے پر وہ بے اختیار اس کی دلجوئی کرتے ہوئے بولی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ کتنا تردد تھا ماما کی آنکھوں میں اس کے لیے۔ اس کے خوابوں کو تعبیر دینا گویا ان کا فرض اولین تھا۔ در حقیقت اس طرح ایک دم سے پروپوزل لے جانے پر نرمین، یہی نام ہے نا اس کا؟ ذرا سا رک کر سوال کیا، اور پھر اس کی خاموشی کو اس بات جان کر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ اسے ٹھنڈے لہجے میں سمجھانے لگی۔ اس طرح اس کی پوزیشن تھوڑی آکورڈ ہو سکتی ہے۔ یاور صاحب یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ سلمان کے اسکول میں جاب کرتی ہے۔ تمہارے متعلق تو انہیں علم ہی ہے۔ ایسے میں جب کہ میں نے اسے کئی سالوں سے دیکھا بھی نہیں، اسے پرپوز کر دینا صاف ظاہر کرے گا اس سارے معاملے میں تم بھی 100% انوالو ہو۔ اور بقول تمہارے پاپا کے کہ یاور صاحب ذرا الگ مزاج کے انسان ہیں، غالباً اپنی پسند کی شادی ان کے خاندان میں معیوب سمجھی جاتی ہے، شاید اسی لیے آج تک وہ اس خواہش کی سزا اپنی بیوی کو۔ خیر یہ بات جانے دو۔ روانی میں وہ جانے کیا کیا گوہر افشانیاں کرتی چلی گئی تھی، اور اسے آج احساس ہوا کہ آخر وہ دونوں بہنیں دل اور نظر کے تقاضوں سے کیوں منہ چھپاتی ہیں۔ کس خوف نے ان کو پابند زنجیر کر رکھا ہے؟ تو یہ تھا اصل مسئلہ، یعنی ان کی لگامیں یاور صاحب کے ہاتھوں میں ہیں، جبھی وہ اپنے من پسند راستوں پر چلنے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی ان راہوں کے مسافر بننے پر مجبور ہیں جو ان کے لیے طے کر دیے گئے ہیں۔ گویا اسی سزا کے خوف سے نرمین اس قدر سہمی رہتی ہے کہ اس روز فرحات کے گھر اپنی بے اختیاری کے نتیجے میں کھل جانے والے راز کو چھپانے کے لیے اس کے سامنے آنے سے گریزاں 2 دن سے اسکول نہیں آ رہی تھی۔ ماما کی بات پر وہ چپ چاپ بیٹھا نرمین کی ذات کا جگسا پزل حل کرنے لگا تھا۔ بٹ ڈونٹ وری مائی چائلڈ، ہم اپنے بیٹے کی خواہش انشاءاللہ العزیز ضرور پوری کریں گے۔ پاپا جانے کب سیفی سمیت وہاں آ چکے تھے، اور وہ اس وقت چونکا جب اس کے شانے کو دوستانہ انداز میں تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے ہنس کر فریش لہجے میں کہا تھا، اور باوجود بے تکلفی کے وہ اس لمحے بے ساختہ جھینپا تھا۔ سیفی کی شرارتی آنکھیں بھی شوخی سے ہنس رہی تھیں۔ ماما اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلو بھئی، یہ تو ڈن ہو گیا کہ ہماری بہو کون بنے گی۔ اب فٹافٹ یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے کہ اس خوشی کو کہاں ڈنر کر کے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ وہ شاید اسے سوچوں کے اندھے غار سے نکالنا چاہ رہے تھے۔ ماما کی بات پر سیفی نے ہورے ہورے کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وی وڈ سم چائنیز، سیفی کی فرمائش تھی۔ پاپا نے فوراً شانے اچکا کر والیٹ خالی ہونے کی اطلاع دے دی، لہٰذا ماما کے مصنوعی غصے سے پاپا کو بچانے کے لیے اسے ہی ان تینوں کو اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں لانا پڑا۔ ظاہر وہ سب کے ساتھ ہنستا بولتا رہا، مگر ماما کی فراہم کردہ معلومات نے اسے کافی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ رات بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ کیا کرے، اور یہ سوچ اس وقت مزید وسیع دائروں میں پھیل گئی تھی
जब सुबह अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करने नरमीन भी आई। एक दो टीचर्स और साथ थी, अलबत्ता साइन करके वो सब पलट गईं और अपनी बारी आने पर जब वो बैग से पेन निकाल कर आगे बढ़ी तो पेन ने लिखने से इनकार कर दिया। सामान की गहरी संजीदा नजरें उस पर टिकी हुई थीं। उसने देखा भारी पपोटे उसके रज्जके के खमास थे, उस पर पलकों की चिलमन उठते झुकते बाकी राज भी खोल रही थी। उसे नरमीन यकबैग बहुत नर्वस और मलूल लगी। उसने उसे पेन झटक झटक कर चलने पर आमादा करने की कोशिश करते देखा तो बगैर एक लफ्ज़ कहे खामोशी से अपना पार कर आगे बढ़ा दिया। नरमीन ने चौंक कर नज़र उठाई। दूसरी तरफ भी तकरीबन वही पुरसोच और थकी हुई जिगार की कहानियाँ सुनाती आंखें थीं, डार्क ब्राउन और गहरी आंखें। सूरज से उसकी उंगलियों में दबा पेन खींच कर साइन किए और तेज़ी से बाहर निकल गई। निकलते निकलते पुकार लिए जाने का अंदेशा रहा, मगर जब दहलीज पार करने पर भी सामान की आवाज़ सुनाई ना दी तो दिल ही दिल में 2 दिन की गैर हाजिरी पर बार स्पूस ना किए जाने पर सकून का सांस लेने के बावजूद वो बेचैन हो गई थी। क्या है तुम्हारा दिल नरमीन, सौदाइया दीवाना? क्यों तुम्हें ऐसी राहों पर भटकाने का मुतमन्नी है जिस पर चलकर मंजिल तो क्या मंजिल का सुराग भी खो दोगी तुम? मत करो खुद पर यह जुल्म। जिस गांव जाना नहीं उसके कोस क्या गिनना। मत उस सिम देखो जिस तरफ के मनाजिर तुम्हारी बसारतों के लिए शजरे ममनुआ बना दिए गए हैं। स्टाफ रूम में अपनी मखसूस नशिस्त पर आकर बैठते हुए वो खुद से लड़ने में मसरूफ़ थी। ऐसे में उसकी साथी टीचर्स उससे क्या कह सुन रही थी उसे अंदाज़ा ना था। बस हूँ हाँ में जवाब देते वो बज़ाहिर अपने बैग में झांकते हुए कुछ तलाश करने का तासुर दे रही थी। बाबर भाई की शादी के हंगामे थमे तो दावतों के सिलसिले चल निकले। हर जगह पूरी फैमिली ही मधु होती। उन दिनों चूँकि वो बेहद खुश था, इसीलिए अहाद और पापा की संगत में खासा मसरूर और मगन नज़र आता। जुनैरा भाभी के साथ भी अच्छा वक्त गुजर रहा था। मामा की गहरी नज़रें अक्सर उसे अपना मुताला करती नज़र आती। कभी वो उलझ जाता और कभी झंझलाहट पसे पुश डालते हुए अपने काम में मगन हो जाता। उसने महसूस किया कि जब वो किसी से महवे गुफ्तगू होता है, मामा उसके एक एक लफ्ज़ पर ध्यान दे रही होती हैं, उसके जहन में क्या मंसूबे बन रहे हैं। शायद इसका अंदाज़ा लगाने के लिए वो उसकी गुफ्तगू सुनते हुए गहरी नज़रें उस पर मरकूज़ रखती और ये एहतियात उस वक्त अरूज पर होती जब उसकी गुफ्तगू सुनते हुए गहरी नज़रें उस पर मरकूज़ रखती जब वो और ये एहतियात उस वक्त अरूज पर होती जब वो पापा के पास जाकर बैठता, ख्वाह मौज़ूए गुफ्तगू कुछ ही क्यों ना होता। मामा उस वक्त तक उनके साथ बराजमान रहती जब तक वो बात ख़त्म करके उठ नहीं जाता। उनकी ये रूटीन खासे जुम्बे का बाइस थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता कि उसके और पापा के दरमियान बिजनेस के मुतल्लिक या इधर उधर की कोई बहस छिड़ती तो ऐसे में मामा फ़ौरन उठ जाती थी। पापा रोकते और किसी सेहतमंद बहस में शमूलियत के लिए उन्हें दावत देते भी तो वो टाल जाती, जबकि अब जैसे वो पापा के पास आकर बैठता तो सब काम छोड़कर उधर ही आ जाती। यकीनन उन्हें शक हो गया था कि वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पापा के साथ मिलकर ज़रूर कुछ ऐसा करने वाला है जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। उनका कयास किसी हद तक दुरुस्त ही था। जब से सफ़ीना लॉज और एहतशाम हाउस के दरमियान फासले सिमटे थे, सिफारती ताल्लुकात की ये बहाली उसके दिल की ख्वाहिश पूरी करने में बेहद मावन साबित हो रही थी। उसका अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तालीम से फारिग हुए उसे भी अरसा हो चुका था। ऐसे में बाबर भाई के बाद अब अगर उसका इरादा अपना घर बसाने का था तो ये कोई नाकाबिले अमल काम नहीं था। वो इस सिलसिले में पापा से बात करने का ख्वाहा था, मगर मामा की मौजूदगी हर बार उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती। तन्हाई में पापा उन्हें कैसे टैकल करते हैं ये उसका मसला नहीं था, अलबत्ता मामा से दो बदू बहस और मुबाहिसा करने का उसका मूड नहीं था। उसे अंदाज़ा था कि उनका तर्ज़ गुफ्तगू यकीनन उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, लिहाजा बेहतर ये रहेगा कि वो पापा से पहले बात कर ले। चनाचा वो किसी अच्छे मौके और साजगार माहौल का मुंतज़िर था। बाबर भाई के वलीमे के बाद सिर्फ एक बार जोहा से बात हुई थी और उसने महसूस किया था कि वो बहुत बुझी बुझी सी है और ये सब समर बेगम के लिए दिए और कदरे हकारत आमेज़ रवैये का ही अमल हो सकता है। वो वाकिफ़ था इस बात से, इसीलिए जोहा से कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता अब ये तय कर लिया था कि इस मामले को बहुत जल्द निपटाना है। इस सिलसिले में जब उसे एहतशाम हाउस में माहौल साजगार नहीं लगा तो उसने अली विलास का रुख किया। पापा के बाद दाजान ही वो वाहिद शख्सियत थे जिनसे वो इस मौजू पर बात कर सकता था। उफ सबीहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी दादी जान से ऐसी बकवास करने की? और एकाएकी ये इतने सारे खौफ खदशे तुम्हारे अंदर कहाँ से आ समाए? रात को टेरेस पर मदद के साथ तन्हा बैठने का मौका मिल गया था। कॉफ़ी का मग उसे थमाते हुए मदद ने बगैर किसी तमहीद और पेशबंदी के गुफ्तगू का आगाज़
توپ داغنے کے انداز میں کیا مگ تو اس نے مگ لبوں سے لگاتے ہوئے کچھ نہ سمجھنے کا تاثر دیا۔ اچھا پلیز اب غلط بیانی سے کام مت لینا، صاف صاف کہو یہ سب کیا ہے؟ صبیحہ کے تیور ٹالنے والے لگ رہے تھے۔ مدت نے دھونس سے پوچھا، اوفو بھائی ایسا کیا کہہ دیا میں نے کہ تم یوں سوال نامہ اٹھائے چلی آئی ہو میرے پاس؟ صرف دادی جان کے کہنے پر دل کی بات ہی تو کی تھی میں نے۔ اس نے قدرے منہ بنا کر اس سے پہلے جملے پر خفگی کا اظہار کیا۔ مگر تمہیں یہ سب ان سے نہیں کہنا چاہیے تھا صبیحہ، جانتی ہو تمہاری کل کی گفتگو سے کس قدر ہرٹ ہوئی ہیں دادی جان۔ تمہارے اس لاشعور میں چھپے خوف کی وجہ وہ اپنی ذات اور اپنے فیصلوں کو سمجھ رہی ہیں، معلوم ہے تمہیں کچھ؟ مدت نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ چپ سی ہو گئی، غالباً نشیب کے باعث پانی ادھر کا سفر کر گیا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے متعجب نظروں سے مدت کو دیکھنے لگی۔ امی جی بہت شرمندہ ہوئی ہیں دادی جان کے سامنے، کہہ رہی تھیں صبیحہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، ساس کی نظروں میں خوب ذلت کرائی ہے تم نے ان کی۔ مدت اس کی خاموشی پر تفصیلاً کھری کھری سنانے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے آخری فقرے پر واضح ناگواری کا تاثر اس کے چہرے پر در آیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ یک دم ہی وہ چراغ پا ہو گئی تھی۔ مدت قصداً چپ ہوئی تو وہ دوبارہ تیز لہجے میں کہتی چلی گئی، بولو کیا کہہ دیا ہے میں نے دادی جان سے؟ اور تم کیوں ہمیشہ امی کی حمایتی بن کر آ جاتی ہو؟ خود امی نے کبھی میرے دل کی بات جاننے کی کوشش کی؟ بس فیصلہ سنا دیا، مجھے تو بتانے کی بھی زحمت نہیں کی گئی، اور تم کہتی ہو کہ میں نے امی کو شرمندہ کروایا ہے۔ بولو غلطی میری ہے کیا؟ میں نے صرف اپنے دل کی بات دادی جان کو بتائی، یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ میں کیوں شادی نہیں کرنا چاہ رہی۔ کیوں نہیں کرنا چاہ رہی آج مجھے بھی بتا دو۔ اس کے غصے میں بولتے بولتے چپ ہونے پر مدت نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس قدر نرمی اور دلار سے پوچھا کہ وہ جلا کر اسے گھورنے لگی۔ ایمان سے صبیحہ، اتنے اچھے تو ہیں عزت بھائی، بھلا کیا خرابی ہے ان میں؟ اس کے گھورنے کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ مسکراہٹ کھل کر لبوں پر بکھراتے ہوئے مدت بڑے مزے سے پوچھنے لگی تو وہ چڑسی گئی، اتنے ہی اچھے لگتے ہیں تو خود کر لو شادی ان سے، مجھے معاف کرو۔ اس سے میں بلا ارادہ کہہ گئی تھی، مگر فکرہ مکمل ہوتے ہی اسے لگا جیسے کوئی بہت غلط بات نکل گئی ہو ہونٹوں سے۔ مدت اسے دیکھ رہی تھی، اس کا رد عمل اسے بے ساختہ کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ میں تو خیر تمہیں معاف کر ہی دوں گی، اپنی کہو خود کو معاف کر سکو گی اس دریا دلی پر؟ صبیحہ کے احساسات کا اسے ابھی ابھی ادراک ہوا تھا، اسے جس پر ہنسی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ بری طرح جھیپ گئی تھی۔ چپ کرو تم، بہت فضول باتیں کرنے لگی ہو۔ خجالت سے اس کا لہجہ پست ہو گیا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مدت کی گہری شوخ نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اندر چلو مجھے نیند آ رہی ہے۔ مدت کی نظروں سے وہ کنفیوز ہونے لگی تھی، نیند آ رہی ہے یا شرم آ رہی ہے؟ وہ بھی اٹھ گئی۔ اسے ستانے میں مدت کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ایسے کہاں وہ ہاتھ آتی تھی، ہمیشہ دوسرے اس کے شوخ فکروں اور چست جملوں کے آگے عاجز رہتے تھے، جبکہ آج وہ خود شرمائی شرمائی سی کسی قدر مختلف لگ رہی تھی۔ چپ کرو نہیں تو حشر کر دوں گی تمہارا۔ اپنے عیاں ہو جانے پر وہ جزبز ہو رہی تھی۔ مدت نے تو نیچے جاتے ہی یہ خبر بمع چٹپٹے مسالے کے نشر کر دینی تھی، لہٰذا مصنوعی غصے کا سہارا لیا۔ یہ سیانی بلی مت بنو ڈیئر، مجھے پتہ چل گیا ہے سب، یہ انکار اور تکرار تو محض دکھاوا ہے، اندر سے دل اقرار اور اصرار کیے جا رہا ہے، اور تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو۔ مدت کمر پر بازو رکھ کر باقاعدہ لڑنے کو تیار کھڑی ہو گئی تھی۔ مدت باز آ جاؤ نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ بیچاری عزت بھائی کی قسمت، اللہ رحم کرے۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ اس کی طرف لپکی تھی، مگر مدت تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ وہ پہلے سٹیپ پر رک کر بے ساختہ ہنس پڑی تھی، بڑی کھلی کھلی ہنسی تھی۔ امی کا فیصلہ تھوپنے والا انداز پسند نہ آنے کے باوجود دادی جان کے قائل کرنے پر اس کا دل راضی ہونے لگا تھا۔ سارے خدشے اور سارے اندیشے خوش رنگ خوابوں کی دھنک میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ دھیرے دھیرے اسیر ہوتی جا رہی ہو، جانے یہ کس کا اعجاز تھا، عزت کا یا پھر ماشاءاللہ، تو گویا آپ کی نیا بھی پار لگی۔ فرحات کے لیے صبیحہ کی بات طے ہونے کی خبر بڑی دھماکہ خیز تھی۔ وہ تو ہرگز نہ بتاتی، مگر ضحیٰ سے کوئی بات اتنی آسانی سے ہضم ہو جاتی، یہ بات ہی کیا تھی؟ فرحات کے انداز گفتگو پر وہ قدرے بلش ہو گئی۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو شاید اس مشرقی ادا پر متحیر ہی رہ جاتا، البتہ اس کا ہنس کر چپ ہو جانا بھی کافی اچنبھے کا باعث تھا۔
बस तो फिर जल्दी से मिठाई खिलाओ लड़की। अच्छा है, अब तुम्हारे छुहारे बटते ही मैं भी मामा पापा को भेजने वाला हूँ। उसके लहजे से खुशी और शरारत टपक रही थी। कॉन्फ्रेंस कॉल पर चहकती ज़ोहा इस बात पर यकबैक चुप सी हो गई, मगर फरहाद अपने बोलने में ये बात महसूस न कर सका, तो गोया मौसूफ मुंतज़िर बैठे हैं। अपनी बात नज़रअंदाज करके उसने झट फरहाद को आड़े हाथों लिया था। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर, बुजुर्ग कह गए हैं कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बड़ा बेसाख्ता और भरपूर जवाब आया था। वो कहका लगाकर हंसने लगी। माशाल्लाह, काफ़ी तेज़ जा रहे हैं मौसूफ, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह खैर होगी। फ़िलहाल तो तुम ये बताओ कि कुर्रफ़ाल निकला किस बेचारे के नाम है? फरहाद ने शौक़ सवाल किया। क्या? उसके बेचारे कहने पर वो बुरी तरह घबराई थी। धीरज धीरज डियर सिस्टर, ये कान मेरे ज़ाती हैं। यकीन करो किराए पर नहीं मिले मुझे। अगर पर्दा फट गया तो दूसरा कहाँ से लाऊंगा? अच्छा ही है, हेयरिंग एड लगाकर घूमिएगा, खूब जचेंगे। वो बड़ी सफाकी से बोली थी। भाई बहुत खूब, ससुराल जाने से पहले ही ज़ुबान पर धा रखवाली है। खुदा ही हामी और नासिर हो बेचारों का। लतीफ़ से तन समेत बड़ी हमदर्दी से कहा तो वो और जल गई। जुहा हंस रही थी। कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा तरस खाने की, समझे। अरे वो तो बहुत खुश नसीब हैं जो मुझ जैसी लड़की उन्हें मिल रही है, आपकी तरह नहीं जिनको जोहा जैसों पर टरखा दिया जाए। जोहा मुसलसल हंसते हुए फरहाद का साथ दे रही थी, लिहाजा उसने वक्त वक्त दोनों पर चोट की। जवाबन जोहा ने 3-4 मुक्के उसकी कमर पर लगाए थे। हम इसी में खुश हैं लड़की। गरीब फरहाद को दाल चावल ही हजम हो जाता है, कौरमा बिरयानी दूसरों को मुबारक हो। फरहाद के मूड की खुशगवारियत का अंदाज़ा उसकी गुफ्तगू और मुसलसल हंसी से हो रहा था। आज कई दिनों बाद उसे छेड़ने का मौका मिला था, वो भला क्यों बाज रहता। सुन लो जोहा, तुम्हारी क्या वैल्यू है मोहतरम की नज़र में? उसने जोहा को घसीट कर भड़काने वाला लहजा अपनाया। बस तुम ज़्यादा बेजमालो ना बनो, जानती हूँ मैं तुम्हें भी और उन्हें भी। जोहा ने आंखें निकाली, क्योंकि दोनों एक दूसरे को छोड़कर अब उसे निशाना बना रहे थे। जवाबन सभी और फरहाद बेख्तियार हंस दिए। जोहा का लहजा था ही इस कदर बेसाख्ता, अलबत्ता उनके कहके पर वो झेप गई थी। हाँ तो भाई, मैं क्या पूछ रहा था, मौसूफ का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ बायोडाटा भी मालूम है या कोई और शायद राजी ना हो, ये सोचकर बगैर कुछ जाने बूझे ही हाँ करती है। ओफ, चुप हो जाइए फरहाद भाई, नहीं तो मैं बुरी तरह पेश आऊँगी। अब कि वो चिल्ला गई थी। इज़्ज़त नाम है हजरत का, मौसूफ बिजनेसमैन हैं और दादी जान दादा जान के पुराने जानने वालों में से हैं वो लोग। इससे पहले कि फरहाद फिर से उसे छेड़ता, जोहा ने मुख्तसरन इज़्ज़त का तारुफ करवाया था। खिलाफ तवक्का वो खामोशी से जोहा को सुनती रही। इज़्ज़त, वो जैसे कुछ सोचकर बोला था और फिर यकदम उसके जहन में धमाका हुआ। कहीं इज़्ज़त हमदानी तो नहीं? ओह नो, फरहाद का संजीदा लहजा एकदम तशवीशज़दा हो गया था। सबीहा ने एकदम घबराकर जोहा का हाथ पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ, क्या आप जानते हैं उन्हें? जोहा की घबराहट फरहाद के लहजे और सबीहा के मुतवहिश तेवर देखकर बढ़ गई थी। उसने हद दर्जा तशवीश से सवाल किया। हाँ, फरहाद का अंदाज सोचता हुआ और आवाज़ धीमी थी। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? प्लीज़ फरहाद भाई बताइए। उसमें सब्र का मादा वैसे ही बहुत कम था। उस पर फरहाद का इस तरह खामोश हो जाना, वो तो यूं भी आजकल बेहद वहमी हो रही थी। हकीकतन घबरा गई, दिल में तरह तरह के अंदेशे आ रहे थे। बोलिए फरहाद। जोहा भी सूरत हाल से परेशान हो गई थी और इस तरह फरहाद, जो बेहद मुश्किल से अपनी हंसी जब्त किए बैठा था, बेख्तियार हंस पड़ा था। अरे, वो दोनों यकदम मुतअज्जिब सी एक दूसरे को देखने लगीं। बन गई ना बेवकूफ़, मज़ा आया। वो बेतहाशा हंसे जा रहा था। फरहाद भाई, उससे और झंझलाहट से वो काँप कर रह गई। बहुत फजूल मजाक किया है आपने, मुझे आपसे ये तवक्का नहीं थी। हर बात और हर वक्त मजाक के लिए नहीं होता, बाज़ मामले बहुत हसास होते हैं, उन्हें इस तरह ट्रीट। ओह, जुमला मुकम्मल किए बगैर फ़ोन पटक कर उसने दोनों हाथों में सर थाम लिया था। इतना संजीदा और भड़कता लहजा फरहाद और जोहा जैसे सुन से हो गए कि क्या वाकई वो सबीहा अली थी। सबीहा। एयरपीस पर फरहाद की नादिम सी आवाज़ उभरी, मगर वो फ़ोन रख चुकी थी। आई एम सॉरी फरहाद, सबीहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़। जोहा उसकी इस गैर मुतवक्का रवैये पर शिरदर रह गई थी। बमुश्किल जल्दी से बात करके फ़ोन बंद किया और उसकी तरफ पलटी। वो अब तक सर हाथों में थामे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जोहा के लिए उसका ये रूप, ये अंदाज इस कदर अचंभे का बाइस था
کہ چند ثانیے تو وہ اسے یوں ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ صبیحہ تم ٹھیک تو ہو؟ بلاخر وہ اس کے شانوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے پوچھ رہی تھی۔ یس، مختصر جواب بہت ہلکی آواز میں دیا گیا۔ آئی ایم سوری صبیحہ، مگر فرحات کا مقصد تمہیں تنگ کرنا یا پریشان کرنا ہرگز نہ تھا، وہ تو بس یوں ہی۔ صبیحہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو زحا یکدم خاموش ہو گئی۔ اتنی سیریس ہو گئی ہو عزت بھائی کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے زحا بڑی سادگی سے استفسار کر رہی تھی۔ اسے یکدم ہنسی آ گئی۔ زحا اس ادا پر مزید حیران ہوئی۔ صبیحہ اب جواب دینے کے بجائے چادر کا کونا ٹھیک کرنے کا مشغلہ اختیار کر چکی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا صبیحہ، خاموش کیوں ہو گئی؟ بولو۔ اب کہ زحا کے لہجے میں اصرار تھا اور اسے پہلے کہ وہ کچھ بولتی دروازے سے مدت کو اندر آتا دیکھ خاموش ہو گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مدت نے پاس بیٹھتے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ بہت اہم باتیں، مگر زحا نے اسے ستانے کی غرض سے اسے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ صبیحہ نے غصے سے اسے گھورا تو وہ شوخی سے مسکرا کر زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ کیوں؟ خیریت؟ تم لوگ کیا نیوکلیر بم بنانے سے متعلق باتیں کر رہے تھے؟ اس سے کچھ کم خطرناک بات بھی نہیں تھی۔ زحا کے لہجے نے مدت کی آتش بھری شوق بھڑکا دی۔ صبیحہ نے اسے غضبناکی سے گھورا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ مدت کے کان کھڑے ہو گئے۔ تو گویا کوئی خاص بات ڈسکس کی جا رہی تھی، مجھے بھی بتاؤ۔ وہ صبیحہ کے سر ہو گئی تو وہ جھنجھلانے لگی۔ پوچھ لو اس بی جمالوں سے، جان چھوڑو میری، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو مدت نے استفہامی نظریں زحا پر ٹکائیں، ساتھ ہی صبیحہ تک بھابھی کا پیغام پہنچایا۔ تمہیں سمرا بھابھی بلا رہی ہیں صبیحہ۔ مون دوا پینے سے سخت انکاری ہے، بھابھی نے کہا ہے آ کر ان کی ہیلپ کرو۔ اوکے، جاتی ہوں۔ وہ زحا کو تنبیہی نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ مدت نے دوبارہ رخ روشن زحا کی طرف پھیرا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ لوگ فرحات سے بات کر رہے تھے؟ کیا بات تھی؟ کوئی خاص نہیں، میں صبیحہ کو عزت بھائی کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ کیا رسپانس رہا؟ مدت نے اشتیاق کا مظاہرہ کیا۔ کچھ زیادہ ہی پازیٹیو تھا۔ وہ ہنسی۔ ریئلی؟ وہ دونوں اس بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کیا یہ واقعی میں تھی، یعنی صبیحہ علی؟ ٹیرس پر ٹہلتے وہ اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ کتنا اوور ری ایکٹ کیا ہے میں نے؟ کیا سوچتے ہوں گے فرحات بھائی؟ یوں بھی کوئی عیاں ہوتا ہے کسی کے سامنے، مگر مجھے خود پر اختیار کیوں نہیں رہا، جبکہ میں تو فی الحال شادی کے لیے راضی بھی نہیں ہوں۔ پھر بھلا یہ سب؟ اوہ گاڈ! چلتے چلتے تھک کر وہ پاس پڑی کین کی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر کو کرسی کی بیک پر ٹکا دیا۔ دل اور دماغ میں عجیب و غریب بحث چھڑی ہوئی تھی۔ وہ خود کو ٹٹول کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی خواہش مند تھی۔ آج اس نے جس شدید رد عمل کا اظہار کیا، وہ خود سے سہم گئی تھی۔ اس کے دل میں کون سے جذبے جڑے بنا رہے ہیں؟ اس سے انجان وہ جانے کن بھول بھلائیوں میں گم تھی کہ آج کے واقعے نے اسے چونکا دیا۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ ایک طرف انکار کرتی ہوں تو دوسری طرف کسی کو کھو دینے کا خوف بھی مجھے ڈرائے ہوئے ہے، مگر یہ خوف میرے اندر آیا کہاں سے اور کیوں آیا؟ داجان اور دادی جان کی بنجر اور بے ثمر زندگیوں کی تلخ حقیقتوں نے مجھے ہراساں رکھا ہے، یا یہ میری چھٹی حس ہے؟ وہ اٹھ کر ایک بار ٹہلنے لگی تھی۔ گتھیاں الجھ رہی تھیں اور کوئی سرا، کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ شاید میں اپنا تجزیہ ٹھیک سے نہیں کر پا رہی، اسی لیے فیصلے کی ریشمی ڈور میرے ہاتھ سے پھسل پھسل جاتی ہے۔ ریلنگ پر دونوں کوہنیاں ٹکائے وہ دور کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے کھڑی تھی کہ نیچے گیٹ پر مرسیڈیز کے رکنے پر بلا ارادہ ہی اس کی نگاہ نیچے کی طرف گئی۔ آذر اور ساجد کو کوئی ڈراپ کرنے آیا تھا۔ وہ متعجب سی دیکھ رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں اپنی بائک پر کہیں جانے کے لیے نکلے تھے اور اب نہ جانے کس کے ساتھ واپس آئے تھے۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں بائک کہاں ہے دونوں کی؟ اسے فکر ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو پکار کر کچھ پوچھتی، فرنٹ ڈور کھول کر باہر نکلتے عزت کو دیکھ کر اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ چند ثانیے پہلے وہ جس کو سوچ رہی تھی وہ یوں جھٹ سامنے آ کھڑا ہوگا، گمان نہیں تھا۔ دل عجیب رفتار سے دھڑکنا شروع ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ نیچے آذر اور ساجد اسے اندر آنے کو کہہ رہے تھے، مگر وہ شائستگی سے انکار کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی بے خیالی میں اسے دیکھتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں کی بدلی ہوئی حد پر غور کر رہی تھی کہ جانے کیسے یکدم عزت نے نگاہ اونچی کر کے اوپر دیکھا اور اسے پا کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ عزت کے لبوں پر دل فریب تبسم پھیل گیا۔ آذر بالآخر اسے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ بعد نیچے جھانکا تو وہ تینوں غائب تھے۔ مرسیڈیز کی موجودگی گواہ تھی کہ وہ اس وقت گھر میں موجود ہے۔ اوفو بھئی،
آخر اس قدر تیز دھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل کی مضطرب دھڑکنوں کو ڈانٹتے وہ پیچھے ہٹ کر کرسی پر جا بیٹھی۔ جس لمحے وہ اپنے حواس درست کر رہی تھی، مدت اور زحا آفتاب خیزہ خوشی سے دمکتے چہرے لیے اوپر بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ وہ ریلنگ سے ہٹائی تھی، وگرنہ وہ اس کا خوب ریکارڈ لگاتی۔ خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے اندیکھے رنگ مٹانے کی کوشش کی جو کہ کچھ دیر پہلے اسے اسیر کر گئے تھے۔ صبیحہ، تمہارے لیے ایک زبردست خبر ہے۔ مدت نے آتے ہی سسپنس پھیلانے کی پوری کوشش کی تھی۔ کیسی خبر؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ ایک خاص مہمان آیا ہے تمہارے لیے۔ زحا نے مدت کو دیکھ کر ایک آنکھ دباتے معنی خیزی سے کہا۔ دونوں بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھیں۔ کیا داجان آئے ہیں؟ غضب کی اداکاری تھی۔ وہ کرسی سے یوں اٹھتے ہوئے بولی جیسے واقعی یہی سمجھی ہو۔ لا حول ولا۔ مدت نے سر پیٹ کر اسے گھورا تو اس نے معصومیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ہمارے تو نہیں، البتہ تمہارے پوتے پوتیوں کے ہونے والے داجان ضرور تشریف لے آئے ہیں۔ مل لو جا کر۔ زحا نے ہنستے ہوئے کچھ ایسے مزے سے کہا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلش ہو گئی۔ مدت نے توصیفی نظروں سے زحا کو دیکھتے ہوئے گویا اسے سراہا اور ہنستی ہوئی بولی، یقین کرو ان کی بے قرار نگاہیں تمہیں کی تلاش کر رہی ہیں۔ دادی جان سے تو صرف ہوں ہاں ہی کی جا رہی ہے، اور نہیں تو کیا۔ اصل مدعا دل تو وہ تم سے عرض کرنے کے متمنی ہیں۔ زحا نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ تمہیں الہام ہوا ہے کہ وہ متمنی ہیں؟ بظاہر وہ چڑھ کر بولی تھی۔ اوہو، سن رہی ہو زحا؟ وہ مدت نے شرارت سے وہ کو لمبا کھینچا اور آنکھوں کو معنی خیزی سے گردش دی تو اسے ہنسی آ گئی۔ کس قدر فضول ہو تم مدت، اس کے کندھے پر دھپ جمائی۔ تم سے کم۔ انکساری سی انکساری تھی۔ چلو نیچے یار، عزت بھائی تمہارے منتظر ہوں گے۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ امی مجھے سمندر میں پھینکوا دیں گی اس بے حیائی پر، وہ نے گھور کر ڈپٹتے ہوئے بولی۔ فکر نہ کرو، موصوف سوئمنگ جانتے ہی نکال لائیں گے تمہیں مانند لال و گوہر سمندر کی تہہ سے۔ زحا کو گویا مطلق پرواہ نہ تھی۔ پھر شاید تمہارا نام بدل کر صدف رکھ دیں، ہے نا زحا؟ سمندر سے جو موتی والا سیپ ملتا ہے اسے صدف ہی کہتے ہیں نا؟ مدت اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ زحا نے بزرگانہ انداز میں سر کو جنبش دی تو وہ جھلا گئی۔ غضبناکی سے انہیں دیکھا۔ پہلے ہی عزت کی آمد نے اسے بے طرح ڈسٹرب کر دیا تھا، ابھی وہ اپنے آپ سے سوال و جواب کر بھی نہ سکی تھی کہ یہ ڈرامائی سچویشن پیدا ہو گئی۔ اس پر مستعد ان دونوں کی فضول گفتگو۔ سچ کتنا مزہ آئے گا، ہم سب تمہیں صبیحہ کہیں گے اور وہ صدف۔ اچھا ہے، انفرادیت رہے گی۔ مدت اس لمحے اسے ستانے کے لیے شوق ہوئی تھی۔ بکے جاؤ تم، میرا تو سر خالی کر دیا ہے تم لوگوں نے۔ ہٹو راستے سے، میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ عزت بھائی کے پاس۔ انہیں گھور کر وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ان دونوں نے بلا ارادہ بیک آواز میں کہا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ سچ پاگل ہو گئی ہو تم تو۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ پلٹ کر غصے سے گھرکا، پھر طنز کر کے ان کے جوش پر گویا ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارنے کی کوشش کی۔ اوہ، تو گویا بات شادی تک پہنچ گئی۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ مدت بھی اس کی بہن تھی، ذرا سا سرا پکڑ کر پورا سوٹ کاٹنے لگی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ سامنے سے گزرتی رضیہ چچی نے اسے دیکھ کر پکار لیا۔ جی چچی۔ وہ مرے مرے قدموں سے ان کے پاس چلی آئی۔ اسے مدت اور زحا کے ساتھ دیکھ کر رضیہ چچی معنی خیزی سے مسکرائیں۔ وہ بھی اختیار پلکیں جھکا گئی۔ ارے لڑکیوں، تمہیں بھیجا تھا کہ جا کر اسے بلا لاؤ، تم تو خود یہاں بیٹھ گئیں۔ دراصل امی یہ کہہ رہی تھیں کہ میں اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گی، کم از کم 2-3 باراتی تو ہوں ساتھ۔ ہم کیا کرتے رک گئے۔ زحا کی معصومیت دیکھنے کے لائق تھی۔ صبیحہ کے غضبناک انداز میں گھورنے کے باوجود وہ ماں کے کندھے سے لگے بولے جا رہی تھی۔ مدت کی ہنسی اور رضیہ بیگم کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ رضیہ بیگم نے اس کے کندھوں پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر سوال کیا۔ پلیز چچی جان، وہ جھیپ کر ملتجی سی ہوئی۔ دیکھیے امی، کتنی عاجزی سے کہہ رہی ہے، آپ سفارش کریں نا اس کی۔ زحا جانے کون کون سے وقتوں کا حساب بے باک کر رہی تھی کہ اس پر صبیحہ کی گرم نگاہوں کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ غالباً ماں کی موجودگی کا سہارا تھا، جانتی تھی کہ اس وقت اس کے ہاتھ بندھے ہیں۔